أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزی المحسنین۔ آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں عید سعید قربان کی فضیلت، اہمیت اور قربانی کا فلسفہ اور اس قربانی کے اہم ترین مقاصد کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید سعید قربان، عید سعید الاضحیٰ، دین مقدس اسلام کے اہم ترین شعائر الہیہ میں سے ہے کہ جس کا تذکرہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں متعدد آیات الہیہ میں بیان کی ہے۔ یہ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حکم الہی کے مقابلے میں اطاعت کا، خداوند متعال کی بندگی، حضرت ابراہیم کی اخلاص اور للہیت کی یاد میں رہتی دنیا تک منائی جانے والی اہم ترین شعائر الہیہ میں سے ایک ہے۔ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ صافات میں اس پورے واقعے کو، عید سعید قربان کے جو پورے واقعے کو خداوند متعال نے عید سعید اضحیٰ کی جو واقعہ ہے، حقیقت ہے، اس کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے متعدد آیات الہیہ میں بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک سورہ مبارکہ صافات میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا خلاصہ ہم مختصراً پیش کریں گے۔ آیت کریمہ میں خداوند متعال نے بیان فرمایا: فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے اسے ماتھے کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا تذکرہ سورہ مبارکہ صافات کی اس آیت میں خداوند متعال نے بیان کیا۔ دوسرا، سورہ مبارکہ حج میں پروردگار عالم نے اس قربانی کو جو حضرت ابراہیم کی، البتہ یہ جو قربانی ہے وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے خاص طور پر شیعہ فقہ کے مطابق جو حجاج کرام میدان مینا میں ہیں، بحج بیت اللہ الحرام میں کے لیے مکہ مکرمہ میں ہیں، ان کے لیے واجب ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے جو دنیا کے گوشے و کنار میں ہیں ان کے لیے مستحب مؤکدہ، تاکید شدہ مستحب اہم ترین اعمال میں سے ہے، جن کی روایات معصومین علیہ السلام میں تاکید ہوئی ہے۔ تو خداوند متعال نے دوسری آیت کریمہ جو سورہ مبارک حج ہے اس میں قربانی کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا: اس قربانی کا اہم ترین مقصد، ہدف اور فلسفہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضائیت، خداوند متعال کی ذات کے لیے اپنی اخلاص اور للہیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ خداوند متعال نے بیان فرمایا: لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے لوگو، نہ جو قربانی تم لوگ اللہ کے نام پر جو قربانی کرتے ہیں ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کا یہ ذات کی ارادہ تک جو پہنچتی ہے وہ تمہاری للہیت، تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی ہے۔ تو قربانی کا اہم ترین مقصد اطاعت الہی، سر تسلیم خم کرنا، خدا کی رضائیت، خداوند متعال کی خوشنودی اور خداوند متعال کی ذات کے تقرب کے لیے قربانی ایک اہم ترین عمل ہے۔ اسی بنا پر احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی اس قربانی کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں
امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا العیدان الفطر والاضحى هما یوم فرح وسرور وصلاة وصيام وزکاة وهما یوم اجتماع وتوجہ الى اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا عید مبارک، عید سعید فطر اور عید سعید اضحیٰ خوشی اور سرور کا دن ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کا دن ہے، اور یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ اور ایک مقام کے اوپر اجتماع کا دن ہے۔ یہ قربانی کے فلسفے کو یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ امام موسی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا انما جعل الناس یؤمرون بالصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ لانها دین الفطرہ۔ خداوند متعال نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا جو ولایت کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ سب انسانی فطرت کے اہم ترین مظاہر میں سے ہے۔ اسی بنا پر خداوند متعال نے اس قربانی کو انسانوں کے اوپر لازمی قرار دیا گیا۔ اب اس قربانی کا فلسفہ، قربانی کا بنیادی جو مقصد تقوی الہی اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تو یہ قربانی در حقیقت پہلا جو بنیادی فلسفہ ہے تسلیم اور رضا کی ایک علامت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو قربانی کرتے ہیں تاکید شدہ مستحب کے عنوان سے، اس میں بھی ہمارا مقصد نام و نمود، لوگوں کی خوشنودی کا حاصل کرنا، لوگوں میں نام پیدا کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضائیت اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم ہونے کے غرض سے ہمیں قربانی کرنا چاہے۔ یہ عید سعید قربان، عید سعید اضحیٰ در حقیقت بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اہم ترین افعال کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دوسرا جو عید سعید قربان کا جو فلسفہ ہے وہ تقوی الہی ہے، چونکہ آیت نے بیان کیا کہ اللہ کی ذات تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تقوی الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تیسرا جو بنیادی فلسفہ ہے اجتماعی شعور اور اجتماعی بندگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کا جو بنیادی فلسفہ وہ عید سعید فطر کے مطابق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ الضحایا علی ثلاثۃ اصناف، قربانیاں تین قسم کے ہیں، ایک جو اللہ کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ کے حضور مقبول ہے، قبول شدہ ہے، جو لوگوں کے لیے ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، جو ریا کے لیے ہے وہ آگ کا ایک ایندھن ہے۔ یہ روایت ہمیں اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اگر قربانی کا مقصد اللہ کے خوشنودی کا حصول ہے تو وہ سمجھ لو درگاہ الہی میں وہ مقبول ہے، لیکن اگر قربانی کرنے والے کی نیت اور غرض لوگوں کو خوش کرنا ہو تو جان لو یہ آپ کے لیے آخرت میں زاد راہ نہیں بلکہ ایندھن تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری روایات ہمیں اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ہمیں عید سعید قربان کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے عید سعید قربان کرنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں دین مقدس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔